السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 28 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے ساحلی شہر بندر عباس میں واقع بعض فوجی تنصیبات پر دفاعی نوعیت کے حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تنصیبات آبنائے ہرمز میں موجود امریکی افواج اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن رہی تھیں، اسی لیے کارروائی کی گئی۔ امریکی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایرانی جانب سے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے گئے، تاہم امریکی فوج نے تمام ڈرونز کو فضائی میں تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ جہاز آبنائے ہرمز کے قریب موجود تھا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس کے مشرقی علاقوں میں 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد چند منٹ کے لیے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ ایرانی حکام نے دھماکوں کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور پاسداران انقلاب نے امریکی کارروائیوں کے جواب میں ایک امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگرچہ ایرانی حکام نے اس ایئر بیس کی تفصیلات فراہم نہیں کیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران زیادہ سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک امریکی آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، تاہم ایرانی پاسداران انقلاب نے وارننگ شاٹس فائر کر کے جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران امریکی دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی مذاکرات کی بات کرتا ہے، تاہم ایران اپنے اصولی موقف پر قائم رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا بنیادی مطالبہ اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ ہے، جبکہ یورینیم افزودگی ایران کا قانونی حق ہے۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر نقل مکانی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دسیوں ہزاروں افراد کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج دریائے لیتانی عبور کر کے حزب اللہ کے زیر اثر علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں جاری بمباری اور زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں مکمل انسانی تباہی جنم لے سکتی ہے۔ مسلسل حملوں کے باعث ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ طبی سہولیات اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے۔ لبنان کے ضلع سیدا کے قصبے عدلون میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق متاثرین ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس تازہ حملے کے بعد صرف ایک دن میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنانی فوج کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی حملے میں ایک فوجی بھی مارا گیا۔ فوج نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ فوجی زیفتہ اور دیر زہرانی روڈ پر سفر کر رہا تھا جب اسے اسرائیلی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حالیہ کشیدگی دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 21 لبنانی فوجی جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ اور لبنانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی اہداف پر
متعدد راکٹ اور میزائل حملے کیے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق حزب اللہ نے مارجیون ڈسٹرکٹ میں القصیر ٹاؤن ہال کے قریب موجود اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح ظفار الشرقیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی ایک خفیہ کمانڈ پوسٹ پر میزائل داغے گئے۔ حزب اللہ کے مطابق ایک ابابیل ڈرون نے مرکاوا ٹینک کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ میں بھی اسرائیلی فضائی حملے مسلسل جاری ہیں۔ شمالی غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ صحت حکام کے مطابق حملہ رات گئے غزہ سٹی میں کیا گیا، جہاں متعدد خاندان رہائش پذیر تھے۔ الجزیرہ کی نمائندہ ہند خدری کے مطابق حملے کے وقت کئی بچے قریبی پارک میں کھیل رہے تھے۔ اسرائیلی حملوں کے خوف سے والدین اپنے گھروں اور خیموں سے نکلنے میں ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ نقل مکانی کے دوران بھی حملوں کا نشانہ ہو سکتا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب درجنوں فلسطینی حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ محمد عودہ کے جنازے میں شریک تھے، جو ایک روز قبل اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اس حملے میں محمد عودہ کی بیٹی اہلیہ اور بیٹا بھی جاں بحق ہوئے۔ حماس نے اسرائیلی حملے میں عسکری ونگ کے نئے سربراہ محمد عودہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اس سے قبل اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ غزہ سٹی میں 26 مئی کی شب ایک فضائی حملے میں حماس کے نئے عسکری سربراہ محمد عودہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محمد عودہ حماس کے سابق انٹیلیجنس سربراہ تھے اور انہیں عز الدین الحداد کی شہادت کے بعد القسام بریگیڈز کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ عز الدین الحداد مئی کے شروع میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے، مگر حماس کی جانب سے محمد عودہ کو نیا سربراہ مقرر کرنے کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ غزہ میں موجود ان کے ایک رشتہ دار نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ علاقے میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں اور لوگ شدید خوف اور غیر یقینی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت تقریباً 2.5% اضافے کے بعد $96.63 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت تقریباً $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھی تو عالمی توانائی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر فضائی دفاعی نظام کے لیے مزید گولہ بارود فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زیلنسکی نے اپنے خط میں کہا کہ روسی حملوں سے بچاؤ کے لیے پیٹریاٹ میزائل اور اضافی دفاعی نظام ناگزیر ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر سے اپیل کی کہ یوکرین کی فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے فوری مدد فراہم کی جائے تاکہ روسی حملوں کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکے۔ روسی خفیہ ایجنسی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان شدت پسند تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور روس سے افراد کو بھرتی کر رہی ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیمیں خطے میں خفیہ نیٹ ورکس قائم کر کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تاجکستان اور ازبکستان میں داعش سے وابستہ کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ روسی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ افغانستان میں سرگرم 20 سے زائد شدت پسند گروہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ پاکستان بھی متعدد بار اس بات کی نشاندہی کر چکا ہے کہ علاقائی
اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور وہاں محفوظ پناہ گاہیں قائم کر چکے ہیں۔ کرکٹ۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں میں مشتمل سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی ٹیم جولائی اور اگست میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ شیڈیول کے مطابق پہلا ٹیسٹ میچ 25 سے 29 جولائی تک برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں منعقد ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی کسی ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز سے قبل سری لنکا کے خلاف تمام فارمیٹس کی سیریز اور بعد ازاں نیوزی لینڈ کے خلاف 5 ون ڈے میچز بھی کھیلے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔